یہ آیت جو ہے یہ بھی غزوہ تبوک کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، جب مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گرے ہوئے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، قیصر روم کا بہت طاقتور لشکر تھا، اس کے سامنے جانا اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد، جبکہ گرمی بھی شدید تھی، پک کر فصلیں بھی تیار کھڑی تھیں، تو ایسے میں جان و مال کی قربانی دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور مسلمانوں کے پاس مال و اسباب کی بھی تنگی تھی، یہاں تک کہ 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ راشن بھی کم تھا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ جب 2 آدمیوں نے صرف ایک کھجور پر رات اور دن بسر کیا۔ پانی اتنا کم تھا کہ سواری کے اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹ میں جو پانی ہوتا اس سے اپنی پیاس کو بہلایا کرتے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں منافقین کو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھے رہنا تھا۔ حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ بھی شریک سفر نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں سے اس شیطانی وسوسے کو نکال دیا، اور محض توفیق الہی کی یاد آوری سے وہ اس میں شریک ہوئے۔ انہی میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو خیثمہ۔ یہ ایک مخلص مومن ہونے کے باوجود بھی سفر تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ نہ ہوئے۔ ایک دوپہر جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا ان کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپڑ کے نیچے خوب چھڑکاؤ کیا ہوا تھا۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی سراہیاں رکھی ہوئی تھیں، لذیذ کھانا تیار تھا۔ وہ کچھ سوچ کر دہلیز پر ہی رک گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے، صد حیف، اللہ کا محبوب تو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، گرم لو میں سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ابو خیثمہ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں اور پلنگ بچھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، اور کھانے کے لیے لذیذ کھانا موجود ہے، اور 2 خوبرو جوان خدمت گزار بیویاں اس کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں۔ یہ انصاف نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیویوں سے فرمایا، ابو خیثمہ جب تک اپنے حبیب کے ساتھ جا کر نہیں ملے گا اب وہ ٹھنڈے سائے میں نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور تبوک کی راہ لی۔ جب کچھ نزدیک پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سوار ہماری طرف آتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کن ابا خیثمہ، یہ ابو خیثمہ ہوگا۔ جب وہ قریب ہوئے تو صحابہ نے پہچان لیا، عرض کیا، واللہ ہوا ابو الخیثمہ، بخدا یہ تو ابو خیثمہ ہی ہے۔ انہوں نے حاضر ہو کر آقا کی خدمت میں اپنا قصہ عرض کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ تھا جی تفسیر مظہری سے اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ یہ ابو خیثمہ کا واقعہ یہ بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یعنی انہوں نے ساتھ تو دیا لیکن ان کے دل جو ہی ٹیڑھے ہونے لگے تو میرے رب نے ان پر کرم کیا، رحمت کی توجہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس کا غلبہ عطا کیا، اور یوں وہ اس مشکل گھڑی میں سے کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔